A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آرٹیکلس. آج ہم اس کلاس میں آرٹیکلس کے یوز کے بارے میں یعنی اس کلاس میں اور اس کے رولز کے بارے میں یہاں پر آج ہم ڈسکس کریں گے. A, an and the are called articles in English grammar. یعنی a, an اور the ان کو انگلش گرامر میں آرٹیکلز کہتے ہیں. The is generally called the definite article. A and an are called indefinite articles. یعنی یہ تین جو آرٹیکلز ہے اے این دا کو عام طور پر ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں اور اے اینڈ این کو انڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں. یعنی انگلش گرامر میں اے اینڈ دا ان کو آرٹیکل کہتے ہیں. ان میں جو دا ہے دا اس کو عام طور پر ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں اور اے اینڈ این ان کو انڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں. اب ان کے یوز کے بارے میں سب سے پہلے ہم کن موقعوں پر کہاں پر یوز ہوتا ہے. اے از یوزڈ بیفور اے کنسوننٹ بیفور یو ساؤنڈیڈ ایز یو اینڈ بیفور او ساؤنڈیڈ ایز او. یعنی اے کو کنسوننٹ ساؤنڈ سے پہلے یو ساؤنڈ سے پہلے اور او ساؤنڈ سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اے کو کنسوننٹ ساؤنڈ سے پہلے یا او ساؤنڈ یا یو ساؤنڈ سے پہلے اور او ساؤنڈ سے پہلے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اے کو. اس کی ایگزامپل ہے مثال کے طور پر اے کائٹ کیونکہ اس کے اے کے یہاں پر یعنی کنسوننٹ ساؤنڈ یعنی کے تو کے سے پہلے یعنی اے کائٹ. اسی طرح سے اے کاٹ تو یہ سی جو ہے کنسوننٹ ساؤنڈ ہے اے کاٹ. اسی طرح سے اے مونکی اے یونٹ. اسی طرح سے یہاں پر یونٹ یو مینز دس از دا یو ساؤنڈ اے یونٹ. اسی طرح سے اے یوزفل یہاں پر بھی یوز یعنی یو ساؤنڈ ہے یوزفل تھنگ. اے ون آئیڈ مین یہاں پر ون یعنی یہ وہ ساؤنڈ ہے ون او ساؤنڈ ہے یعنی ون آئیڈ مین. اسی طرح سے اے یورپین کنٹری تو یہاں پر یو ساؤنڈ ہے تو یورپین کنٹری ایٹسٹرا. تو یہ تھی کچھ ایگزامپلز ہیں کہ یعنی کس کے بارے میں یعنی جو یہاں پر آرٹیکل اے ہے اس کو کہاں کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے یوز کے بارے میں. یعنی یہ آپ یاد رکھیے کہ یعنی کنسوننٹ ساؤنڈ سے پہلے اس کو استعمال کیا جاتا ہے یو ساؤنڈ سے پہلے اور او ساؤنڈ سے پہلے. جیسے کہ یہاں پر ایگزامپلز میں یعنی دیا گیا ہے یعنی اے کائٹ اے کاٹ اے مونکی اے یونٹ اے یوزفل تھنگ اے ون آئیڈ مین اے یورپین کنٹری ایٹسٹرا. اسی طرح سے اب یوز آف این یعنی کہاں پر استعمال ہوتا ہے. یعنی این از یوزڈ بیفور اے واول اور سائلنٹ ایچ. یعنی این کو یعنی استعمال کیا جاتا ہے یعنی واول ساؤنڈ سے پہلے اور جو سائلنٹ ایچ ہے یعنی جن ورڈس میں جس ورڈ میں یعنی ایچ جو پہلے جو آتا ہے لیکن وہ سائلنٹ رہتا ہے تو وہاں پر بھی ہم این کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر مثالیں ایگزامپلز ہیں این ایپل تو یہاں پر اے جو ہے واول ساؤنڈ ہے این ایپل. اسی طرح سے این ایگ ای یہ واول ساؤنڈ ہے این ایگ. این انک پاٹ تو آئی یہاں پر واول ساؤنڈ ہے تو این انک پاٹ. اسی طرح این امبریلا این
ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर जो एच है ये साइलेंट है, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर यानी अब यानी यहाँ याद रखने की बात यही है कि एन जो आर्टिकल है इसको इस्तेमाल किया जाता है वॉवल साउंड से पहले और साइलेंट एच से पहले। तो ये थी इसकी एग्जांपल्स भी नीचे कुछ मैंने बताई आपको। अब तीसरा जो है यानी जनरल एज ए जनरल रूल ए काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर शुड हैव एन आर्टिकल प्लेस्ड बिफोर इट। यानी आम यानी जो रूल है वो ये है कि एक काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर हो इसके यानी इस आर्टिकल के आगे आर्टिकल यानी इस यानी काउंटेबल नाउन से पहले यानी आर्टिकल प्लेस करना यानी उसके इससे पहले आर्टिकल को यानी लगाना यानी ज़रूरी है, यानी ये लगाना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए काउंटेबल नाउन, यहाँ पर डॉग है, आई सॉ डॉग, ये जहाँ पर कुछ यानी सेंटेंसेस हैं। आई सॉ डॉग इन स्ट्रीट, यानी दिस आई सॉ डॉग इन स्ट्रीट, दिस सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस। यानी हमें जो सही सेंटेंस है यानी हमें यहाँ पर क्या लिखना है सही, आई सॉ ए डॉग, यहाँ पर हमने ए डॉग यानी काउंटेबल यहाँ पर ये नाउन है डॉग, ए डॉग इन द स्ट्रीट, यानी यहाँ पर हमने एक आर्टिकल ए एंड यहाँ पर स्ट्रीट के पहले द यानी यहाँ पर प्लेस किया है। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, आई सॉ ए डॉग इन द स्ट्रीट, यानी आई सॉ डॉग इन स्ट्रीट इट इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट से यानी करेक्ट सेंटेंस इज आई सॉ ए डॉग इन द स्ट्रीट। तो यहाँ पर यानी डॉग से पहले आर्टिकल ए, इसी तरह से स्ट्रीट से पहले यानी आर्टिकल द लगाना है। इसी तरह से ऐसे भी हम लिख सकते हैं इस सेंटेंस को, आई सॉ द डॉग इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, यानी हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट सेंटेंस है, आई सॉ द डॉग इन द स्ट्रीट। तो यानी कि काउंटेबल नाउन से पहले यानी हमें आर्टिकल प्लेस करना ज़रूरी होता है। जैसे कि इस सेंटेंस से हमें पता चला है कि यानी आई सॉ डॉग इन स्ट्रीट इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी यहाँ पर हमने अब इसको आर्टिकल एडजस्ट किए हैं तो ये करेक्ट सेंटेंस बन गया है, आई सॉ ए डॉग इन द स्ट्रीट, यानी यहाँ पर ए एंड द आर्टिकल हमने लगाया है। इसी तरह से अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई सॉ द डॉग इन द स्ट्रीट, तो ये भी करेक्ट है। इसके बाद ये तो हो गई बात यानी यूज़ ऑफ ए एंड एन की, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन की, इनके यूज़ के बारे में। अब यूज़ ऑफ द आर्टिकल यानी द, यानी डेफिनिट आर्टिकल द की आप यूज़ के बारे में यहाँ पर हम इसके बारे में बात करते हैं। द इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस, द को हम यानी इन चीज़ों में इस्तेमाल इन केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज नंबर 1, बिफोर ए नाउन इफ़ वी वांट टू पर्टिकुलराइज इट, यानी नाउन से पहले अगर हम इसको पर्टिकुलराइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ही इज़ द मैन, ही इज़ द मैन हु बीट मी, ही इज़ द मैन, यहाँ पर यानी उस मैन को हमने पर्टिकुलराइज किया है जिसने यानी बीट किया है, यानी सपोज मैं जिसने मुझे बीट किया है, तो यहाँ पर इसलिए ही इज़ द मैन हु बीट मी, यानी यहाँ पर पर्टिकुलराइज किया हमने मैन को क्योंकि उसने बीट किया है मुझे। इसी तरह से बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, यानी जो रिवर्स होते हैं, नदियाँ होती हैं, तो यानी इनसे पहले हम यानी आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ यानी हमें करना होता है। एग्जाम्पल मिसाल द गंगा, द यमुना, द जहलम, द एट्सट्रा, इसलिए क्योंकि रिवर्स के नाम है तो इनसे पहले यहाँ पर द यानी द इस्तेमाल करना है, द गंगा, द यमुना, द जहलम एट्सट्रा। तो तीसरा जो इसके लिए कानून है वो है बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, यानी जो माउंटेन्स होते हैं इनके पहले हम यानी हमें इसको इस्तेमाल करना है डेफिनेट आर्टिकल द को।
ایک مثال کے طور پر دا ہمالیاز، دا نر دا 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 اراولی ہلز، اسی طرح سے دا نندا دیوی، دا ہمالیاز، دا نندا دیوی، دا اراولی ہلز. تو یہ یہاں پر ماؤنٹینز کے نام ہیں، تو ان سے پہلے دا آرٹیکل کا استعمال کرنا ہے. اسی طرح سے چوتھا پوائنٹ ہے جو بفور دا نیمز آف اوشنز، کینلز، سیز، گلفز اینڈ اسٹریٹس، یعنی ہمیں یعنی دا آرٹیکل کا استعمال اوشنز سے پہلے کرنا ہے، کینلز سے پہلے، اسی طرح سے سیز یا گلفز یعنی خلیج کے نام سے پہلے، اسی طرح سے اسٹریٹس. مثال کے طور پر دا انڈین اوشن ہمیں لکھنا ہے، ہم لکھ سکتے ہیں دا انڈین اوشن، دا عربین سی، دا لال کول. سپوز ہمارے یہاں لوکلٹی میں ایک کینل ہے جس کا نام ہے لال کول، دا لال کول، دا بے آف بنگال ایٹسٹرا. تو یہ یہاں پر گلف ہے، دا بے آف بنگال ایٹسٹرا. اسی طرح سے پانچویں ایگزامپل ہے بفور دا نیمز آف تھنگ وچ آر یونیک، یعنی ایسے نیمز کے آگے جو منفرد ہو، منفرد نیمز کے آگے ہمیں یعنی یوز یعنی کرنا ہے آرٹیکل ڈیکو، ان سے پہلے اس کو استعمال کرنا ہے، یونیک یعنی جو تھنگس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سپوز سن جو یونیک تھنگ ہے، یہ دا سن، اسی سے مون جو یونیک ہے، دا مون، اسی سے دا ارتھ. تو یعنی یونیک تھنگ سے پہلے ہمیں یعنی آرٹیکل ڈیفینٹ آرٹیکل دا کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے سیونتھ جو یہاں پر پوائنٹ جو یاد رکھنا ہے بفور سپرلیٹیو ڈگری، یعنی جس طرح سے ہم ڈگریز آف کمپیریجن میں پازیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو، تو جو یہ تھرڈ ڈگری سپرلیٹیو ہیں، اس سے پہلے بھی ہمیں یعنی آرٹیکل ڈیفینٹ آرٹیکل دا کا استعمال کرنا ہے. مثال دا بیسٹ، دا نوبلسٹ، دا ینگیسٹ، دا ٹالسٹ، دا اسمالسٹ ایٹسٹرا. یعنی یہ کیا ہے، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی اس سے پہلے ہمیں ڈیفینٹ آرٹیکل دا استعمال کرنا ہے، یعنی دا بیسٹ، دا نوبلسٹ، دا ینگیسٹ، دا ٹالسٹ، دا اسمالسٹ ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے آٹھواں پوائنٹ جو ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یعنی ہمیں کہاں پر کس یعنی کیا ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال، دا کا استعمال کہاں کرنا ہے. بفور اے پراپر ایڈجیکٹیو when people or nation is understood، یعنی پراپر ایڈجیکٹیو سے پہلے یعنی جب کہ لوگ یا قوم یعنی اس کو سمجھ چکی ہو. بٹ omitted when language is understood، ہاں اس کو omit بھی کر سکتے ہیں یا اگر لینگویج سمجھ میں آئی. مثال کے طور پر دا انگلش، دا فرینچ، دا انڈینز، دا چائنیز ایٹسٹرا. یعنی جو پیپل جو ان کنٹریز میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو انگلش میں انگلینڈ میں رہنے والے لوگوں دا انگلش، اسی طرح جو فرانس میں رہنے والوں کو دا فرینچ، دا انڈینز، اسی طرح سے دا چائنیز ایٹسٹرا. اسی طرح سے جو نائنتھ پوائنٹ ہے بفور این ایڈجیکٹیو وین دا ناون از انڈرسٹوڈ، یعنی ایڈجیکٹیو سے پہلے جب ناون کو ناون انڈرسٹوڈ ہو یعنی ہوتا ہے. مثال کے طور پر دا رچ شوڈ ہیلپ دا پوور، دا رچ شوڈ، یہاں پر ایڈجیکٹیو دا رچ، اسی پر دا پوور، یعنی یہ یہاں پر ناون تو یہاں انڈرسٹوڈ ہے دا رچ، اسی طرح سے دا پوور، یعنی یہ یہاں پر ایڈجیکٹیوز ہیں. سپوز دا رچ مین، دا پوور یا دا پوور مین، تو یہاں پر دا رچ شوڈ ہیلپ دا پوور. تو یہاں پر جب ناون معلوم ہو تو ایڈجیکٹیو سے پہلے ہمیں یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل دا کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو 10th یہاں پر پوائنٹ ہے وتھ کمپیریٹیو ڈگری ایز ان دا فالوئنگ ایڈیمز. مثال کے طور پر یہاں پر یعنی کمپیریٹیو ڈگری جو ہے، ڈگری آف کمپریجن میں جو سیکنڈ ڈگری ہے کمپیریٹیو ڈگری، اس سے پہلے یعنی جیسے کہ اس ایڈیم میں دا ہائر یو گو دا کولر اٹ از، دا ہائر یو گو
the cooler it is, the higher and cooler. This is the comparative degrees of high and cool. تو ان سے پہلے بھی ہم ڈیفینٹ آرٹیکل دا کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھی یوز آف آرٹیکلز کے بارے میں یہ تو تھوڑی بہت جانکاری آپ کے لیے. تو اب آپ مجھے امید ہے آپ نے تقریباً اس کو سمجھ لیا ہوگا کہ انگلش گرامر میں جو آرٹیکلز ہیں اے این دا، ان کو انگلش گرامر میں آرٹیکلز کہتے ہیں. اسی طرح سے جو جو ہے اس کو عام طور پر ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں. اے اینڈ این کو انڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں. اسی طرح سے جو یوز کے بارے میں جو میں نے بتایا الگ الگ، اے کا یوز، اسی طرح سے این کا، اسی طرح سے دا کا یوز. تو یہ میں نے آپ کو ایگزامپلز کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے تقریباً سمجھ لیا ہے. تو کل اگلا کلاس اسی موضوع پر ہوگا، آرٹیکلز کے بارے میں. تو اب ہم کل کچھ ایگزامپلز یہاں پر لیں گے، تو وہاں پر ہم ان کو آرٹیکلز وہاں پر ان میں انسرٹ کرتے ہیں ان ایگزامپلز میں. تو وہاں پر آپ کو اگر کوئی آج کے اس میں رولز کے بارے میں، یوز کے بارے میں، آرٹیکلز کے یوز کے بارے میں کوئی کمی رہی ہوگی، کوئی خامی رہی ہوگی، یا کہیں پر سمجھ نہیں آیا ہوگا، تو کل کے لیسن میں ایگزامپلز جو میں آپ کو کل یہاں پر پڑھاؤں گا، تو ان سے آپ کے تقریباً جو کنفیوژنز ہوں گے تو وہ دور ہوں گے. تو تب تک کے لیے، اگلی کلاس تک کے لیے میں آپ سے وداع چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.